بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیر یاسر، اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ناک سے بدبو کا آنا یا اوزینا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کی وجوہات کے اوپر بات کریں گے، اور آپ کو کچھ ہومیوپیتھک میڈیسنز بتائیں گے جس کے استعمال سے جو ناک کے اندر بدبو آنے کا مسئلہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیر یاسر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہے اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ناک سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی ان کے پاس سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے، اور خود بھی وہ ہر وقت بدبو کو یا سمیل کو محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بچے اور خواتین ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ جن کا مزاج سرد ہوتا ہے، سرد مزاج والے لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ناک کے اندر سے بدبو آنے کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں، جیسے پرانے سے پرانا جو نزلہ یا زکام جن لوگوں کو ہوتا ہے، ایسے لوگوں میں علاج کرنے میں غفلت کی وجہ سے بھی ناک کے اندر سے بدبو ہے، یہ اس کا مسئلہ ان کے اندر ہو سکتا ہے۔ یا جن لوگوں کو بہت زیادہ جو ہر وقت زکام رہتا ہے، یا ایسے لوگ جن کے ناک کے اندر زخم ہے، یا ایسے لوگ جن کو آتشہ کی وجہ سے، یا ایسے لوگ ہیں جن کو چیچک یا خسرہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ان کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ناک کے اندر انفیکشن ہونے کی وجہ سے، یا جو ناک کی جو ہڈی ہے یہ گل جانے کی وجہ سے، زیادہ عرصہ تک زکام یا نزلہ رہنے کی وجہ سے، یا انفیکشن ہونے کی وجہ سے ناک کی جو ہڈی ہے یہ گل جاتی ہے، اس میں زخم بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ناک ہے اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی کچھ علامات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ خشک جو ریشے کے لوتھڑے نکلتے ہیں، بعض دفعہ بڑے بڑے جمے ہوئے لوتھڑے نکل جن سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے، پیلے گہرے پیلے کلر کے یہ ہوتے ہیں، بلیک بھی بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں، اور ناک کے اندر سے بعض دفعہ چکنا جو مواد ہے یہ بھی نکل آتا ہے، ناک کے اندر زخم بن جاتے ہیں، اور جو ناک کی ہڈی ہے یہ گل جاتی ہے۔ اور جو اس کا جو مریض ہے رات کو سوتے ہوئے اس کا جو ناک ہے یہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو منہ کے ذریعے جو سانس لینا پڑتا ہے، اور جو ناک ہے اس کے اندر زخم بننے کی وجہ سے اس کی جو ہڈی ہے یہ درمیانی ہڈی یہ گل جانے کی وجہ سے بعض دفعہ ناک کے اندر کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں، انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی چند ایک وجوہات اور علامات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کے علاج میں جو ہومیوپیتھک کی پہلی میڈیسن ہے وہ کاربولک ایسڈ۔ کاربولک ایسڈ یہ آپ نے 30 پوٹینسی کے اندر لینی ہے۔ تو یہ ناک کی سمیل کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ یہ آپ نے اس کے 2 سے 3 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے آپ نے دن میں 3 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو جن لوگوں کو بہت زیادہ پرانے سے پرانا نزلہ یا زکام کا مسئلہ، اور جو ریشہ ہے یہ پیلا گہرے پیلے کلر کا، بہت زیادہ مریض خود بھی سمیل محسوس کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سمیل آتی ہے، تو پھر جو میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے پلساٹیلا۔ پلساٹیلا یہ 30 پوٹینسی کے اندر استعمال کرنی ہے۔ اس کے بھی آپ نے 2 سے 3 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے 3 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو جو اس میں جو اگلی میڈیسن ہے وہ ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ نزلہ جو زکام ہے یہ چکنا مواد ناک کے اندر سے نکلتا ہے، تو چکنا مواد ناک کے اندر سے نکلے گا اور بہت زیادہ جو بدبو آئے گی، تو پھر آپ نے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس یہ 30 پوٹینسی کے اندر لینی ہے۔ اس کے بھی 2 سے 3 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں 3 دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں جو چوتھی میڈیسن ہے وہ یہ ہے کہ ناک کے اندر بعض دفعہ پھنسیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو ناک کے اندر جو نزلہ ہے یہ بہت عرصے سے رکا ہوا ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے جو مریض ہے رات کو لیٹتے ہوئے اس کو ناک کی بجائے وہ منہ کھول کے جو سانس لیتا ہے، تو اس کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ہے ہیپر سلفر۔ ہیپر سلفر یہ آپ نے 30 پوٹینسی کے اندر لینی ہے۔ تو اس کے آپ نے 2 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ میڈیسن کا اپنی علامات کے حساب سے آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی
آپ کے جو ناک سے بدبو آنے کا مسئلہ ہے وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔